أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ماشاءاللہ اس مرکز کے اندر ہماری اس جماعت میں اور اس جماعت کے اہم کارکن ہمارے محترم جناب عمران سنگی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے فرزند کے انجمن جناب سید اوکاشا یعنی حافظ اللہ ماشاءاللہ ان کی معیت میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز کے اندر ایک مدرسہ بھی قائم ہے جس میں جہاں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے دین سکھایا جاتا ہے وہاں دنیا کو ساتھ ساتھ چلایا جاتا ہے اور یہاں سے جو طلباء ہیں وہ ساتھ دین بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ دنیا بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ اس کو کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ ہمارے شیخ محترم کو صرف کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جناب محترم اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں ایسی شخصیت کو جن کو شرف حاصل ہے کہ 11 سال مسجد نبوی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے تدریس کا عہدہ سنبھالنے والے میرے مراد محترم جناب شیخ دکتور عبدالباسط حافظ اللہ جو کہ اس وقت جامعہ اسلامیہ اسلام آباد کے شیخ الحدیث ہیں. میں جناب کو دعوت سوم دیتا ہوں. ان کا مضمون ہے کہ اسلام میں عقیدہ سیکھنے کی اہمیت ہے. عقیدے میں اللہ نے کہا ہے اگر تم ایمان لاؤ گے اس نبی صحابہ کی طرح تو ہدایت پاؤ گے. تو وہ عقیدہ کیسا تھا کتنا ضروری ہے. میں محترم جناب ڈاکٹر شیخ جناب شیخ الحدیث کا میں سنبھیا اسلام آباد محترم عبدالباسط فہیم صاحب کو دعوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ رب العزت کے لیے جس کی توفیق سے آج ہم اس عظیم مسجد میں جمع ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہوں نے بہترین عقیدہ بہترین انداز میں اپنی امت کو دیا اور ہر چیز وعدے کر کے بیان کر دی اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہنے دیا۔ اگرچہ اشتہار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کانفرنس کا موضوع دفاع صحابہ ہے، لیکن مجھے جو موضوع دیا گیا وہ یہ ہے کہ عقیدہ سیکھنے کی کیا اہمیت ہے، عقیدہ سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور شاید یہ موضوع دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد اس مسجد میں ایک دورہ شروع ہونے والا ہے اور وہ دورہ عقیدے کے بارے میں ہوگا۔ جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے عظیم استاد شیخ الحدیث ڈاکٹر محمد اسماعیل امین حافظہ اللہ عقیدے کے موضوع پہ اس مسجد میں چند دنوں کے بعد ایک دورہ کروانے والے ہیں، تو شاید اسی مناسبت سے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ کہ عقیدہ سیکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ کیوں جی اگر آپ سے سوال کر لیا جائے کہ آپ لوگ صبح و شام کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی صبح و شام ہماری مساجد میں کہتے ہیں عقیدہ پہلے نمازیں بعد میں۔ عقیدہ دیکھیں جی، پہلے عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ کس بلا کو کہتے ہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ میری گفتگو کا انداز کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں پبلک کے ساتھ مل کر چلتا ہوں، تو اگر آپ جواب وغیرہ نہیں دیں گے تو آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ بتائیں عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ جی آواز نہیں آئی۔ عقیدہ جو ہے اس کا معنی ہے پختہ یقین، پختہ ایمان، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ہندوؤں کا اپنا عقیدہ ہے، سکھوں کا اپنا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا اپنا عقیدہ ہے۔ بہرحال عقیدہ اسی کو کہیں گے جس کے اوپر آپ کا پکا ایمان ہے، پختہ یقین ہے، جس میں شک و شبہ کے لیے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ تو ہوا عقیدہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ نام ہے اللہ رب العزت کے وجود پہ پختہ ایمان لانے کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان لانے کا، کہ اللہ ہی سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا صرف وہ ہے۔ کوئی قبر والا ایسا نہیں ہے جو کسی کے معاملے کی تدبیر کرتا ہو، تمام انسانوں کے جملہ امور کی تدبیر کرنے والا ایک اللہ ہے۔ یہ توحید ربوبیت بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو عقیدہ نام ہے اللہ کے وجود پہ ایمان لانا، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان لانا، اور اس بات پہ ایمان لانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کے لائق ہو۔ میرا ہر رکوع، میرا ہر سجدہ، میری ہر دعا، میرا ہر طواف، میں جو بھی جانور ذبح کروں گا
میری یہ ساری عبادات اس اللہ کے لیے ہوں گی۔ یہ ہے عقیدہ۔ اللہ کے ناموں کو ماننا جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اللہ کی صفات کو ماننا جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ اللہ کے نبیوں اور رسولوں پہ ایمان لانا، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ فرشتوں پہ ایمان لانا، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ تقدیر پہ ایمان لانا، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ آخرت پہ ایمان لانا، یہ ہے عقیدہ۔ صحابہ کرام سے محبت رکھنا، یہ ہے عقیدہ۔ تو میرے بھائیوں، عقیدہ جو ہے یہ پختہ ایمان اور پختہ یقین کو کہتے ہیں۔ اگر اس میں تردد ہوا، اگر اس میں شک و شبہ ہوا، تو پھر یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اسے سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، آپ کوئی بھی علم لے لیں، کوئی بھی فن لے لیں، اس کی اہمیت اس کے موضوع کے اعتبار سے ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک علم ہے علم وراثت۔ کیا نام لیا میں نے؟ علم وراثت کا موضوع کیا ہے؟ اس میں گفتگو کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ اس میں گفتگو ہوتی ہے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے بارے میں۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس مال کے وارث کون بنیں گے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہر وارث کو حصہ کتنا ملے گا۔ یہ موضوع ہے علم وراثت کا۔ اور عقیدے کا موضوع کون ہے؟ عقیدے کا موضوع خود اللہ تعالیٰ ہے۔ عقیدے کا موضوع اللہ کے نام ہیں، عقیدے کا موضوع اللہ کی صفات ہیں، عقیدے کا موضوع اللہ کی عبادت ہے، عقیدے کا موضوع اللہ کی ربوبیت ہے، عقیدے کا موضوع اللہ کے عظیم نبی اور رسول ہیں، عقیدے کا موضوع اللہ کی 24 گھنٹے عبادت کرنے والے اللہ کے عظیم فرشتے ہیں، عقیدے کا موضوع آخرت ہے، عقیدے کا موضوع جنت ہے، عقیدے کا موضوع جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب عقیدے میں گفتگو ان امور کے بارے میں ہوتی ہے تو جو اہمیت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اہمیت عقیدے کی ہے، جو اہمیت نبیوں کی ہے وہ اہمیت عقیدے کی ہے، جو اہمیت جنت کی ہے وہ اہمیت عقیدے کی ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ عقیدہ سیکھنا، عقیدے کا علم تمام علوم سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کی اہمیت عقیدے سے بڑھ کر ہو۔ عقیدہ یہ وہ علم ہے جو تمام علوم پہ فوقیت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، عقیدہ وہ علم ہے جسے فقہ اکبر کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا جی؟ فقہ اکبر۔ ایک فقہ اصغر بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ فقہ اصغر کیا ہے؟ فقہ اصغر، فقہ اکبر، یہ کیا ہے فقہ اصغر؟ وضو کیسے کرنا ہے، یہ معلومات لینا دینا، یہ فقہ اصغر ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے کیا مسائل ہیں، کیا احکام ہیں، یہ فقہ اصغر ہے۔ حج کیسے کرنا ہے، یہ فقہ اصغر ہے۔ روزے کے کیا احکام مسائل ہیں، فقہ اصغر ہے۔ اور عقیدے کے احکام و مسائل، یہ فقہ اکبر ہے۔ جب آپ نماز سیکھنے کو اہمیت دیتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ نماز کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب نماز سیکھنا اس قدر ضروری ہے، نماز کا علم لینا ضروری ہے، نماز کے بارے میں معلومات دینا ضروری ہے، تو یہاں سے اندازہ کر لیں جو علم فقہ اکبر ہے اس کے بارے میں معلومات لینا اور دینا کتنا ضروری ہوگا۔ عقیدہ میرے بھائیوں یہ وہ اہم چیز ہے جس کے بغیر آپ کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک آدمی صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس نے کئی مساجد بنوائی ہیں، کئی مدارس قائم کیے ہیں،
کئی بیواؤں کی سرپرستی کرتا ہے، کئی یتیم ہیں جو اس کے پیسے پہ پرورش پا رہے ہیں، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی مسجد کا مؤذن ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اشراق کا اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ساری نمازیں ضائع جائیں گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان پوری زندگی جہاد میں گزار دیتا ہے، حتیٰ کہ جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ یہ لوگ جتنے بھی نیک اعمال سر انجام دے رہے ہیں، روز قیامت جب یہ اعمال ہمارے پاس پہنچیں گے، ہمارے ہاں ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ہوا میں اڑتے ہوئے غبار کے ذرات کی طرح ان کے اعمال کو ہوا میں اڑا دیں گے اور کوئی حیثیت نہیں دیں گے۔ امام مسلم رحمہ اللہ، آپ کی توجہ چاہوں گا، کس امام کا نام لیا میں نے؟ میری آواز صاف آ رہی ہے؟ پیچھے ہو جاؤں؟ اگر آگے بڑھنے سے آواز سمجھ نہیں آتی، گونج پیدا ہو رہی، تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ بات سمجھانی چاہیے، آواز کی گونج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسے ہی میں گونجتا رہوں، میری آواز گونجتی رہے، پتہ چلے نا آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقصد آپ سے خطابت کے نمبر لینے نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ چند مسائل ہم سیکھ جائیں اور میں چند مسائل آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 8 ہے، تاکہ بعد میں گھر میں جا کے بھی آپ مطالعہ کریں۔ کون سی حدیث ہے؟ 8۔ اس حدیث کے راوی یحییٰ بن یعمر دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بصرہ میں سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا وہ معبد جوہنی تھا۔ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والا کون ہے جی؟ ادھر سے ذرا جواب دیں مجھے۔ ہاں جی، یہ لگتا ہے کہ مجھے خطابت کے نمبر ہی ملیں گے بس۔ ہاں جی، معبد جوہنی یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے بصرہ میں تقدیر کا انکار کیا ہے۔ تو یہ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن ہمجری، ہم لوگ حج یا عمرے کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلنسألہ عما یقول ہؤلاء، کاش ہماری ملاقات کسی صحابی سے ہو جائے۔ کس سے ہو جائے؟ صحابہ اکرام کا مقام علم کی دنیا میں سنیں، کہہ رہے ہیں کاش ہماری ملاقات کسی صحابی سے ہو جائے اور ہم صحابی سے سوال کریں کہ ان لوگوں کا کیا کیا جائے جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا علم پکا علم ہے، شکوک و شبہات سے پاک علم ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو ہماری نگاہ میرے کچھ بھائی ادھر دیکھ رہے ہیں، میں کہ پہلے فارغ ہو جائیں، وہ یار عجیب لوگ ہیں آپ بھی، یعنی کہ جو گزرے گا ادھر سے جو آئے گا آپ خطیب کو چھوڑ کے اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یار آپ ماشاءاللہ بچے تو ہیں نہیں، سمجھدار ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں۔
تو عبداللہ بن عمر ان کو مل گئے، کہتے ہیں کہ میں دائیں ہو گیا، وہ بائیں ہو گئے، ان کو ہم نے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، میں نے کہا کہ ہمارے ہاں بصرہ میں کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں، کچھ ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جو یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، علم لیتے ہیں، کتاب و سنت سیکھتے ہیں، لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے، وَيَزْعُمُونَ، ان کا یہ دعویٰ ہے، اللہ قدر، کہ تقدیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، دنیا میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے اللہ کے علم میں پہلے سے نہیں ہوتا، اللہ کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے علم کے منکر ہیں، اللہ کی مشیت کے منکر ہیں، اور اللہ رب العزت کے تقدیر کو لکھ لینے کے منکر ہیں۔ آپ لوگ تقدیر کو مانتے ہیں نا؟ کیوں جی مانتے ہیں؟ تقدیر کے کتنے مرتبے ہیں جی؟ ایسے سوال کر کے میں آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو بھی عقیدہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم عقیدے میں بس ٹھیک ہے جی ہم۔ مجھے بتائیں تقدیر کے کتنے مرتبے ہیں جی؟ اور یہ عقیدہ ہے، عقیدہ۔ جی شیخ صاحب کوئی نہیں پتا، تو پھر عقیدہ سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو کیسے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو بس سب کچھ جانتے ہیں؟ تقدیر کے میرے بھائی 4 مرتبے ہیں۔ کتنے مرتبے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، بلکہ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا گھر اگر صفا مسجد کے پاس ہوتا تو کیسا ہوتا، کتنے مرلے کا ہوتا، اس میں کتنے کمرے ہوتے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اگر اس بندے کا گھر اس مسجد کے پاس ہوتا تو کیسے ہوتا۔ تو تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا ہے جی؟ علم کہنا، اس کا نام ہے علم۔ تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم، کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے سب کچھ جان اللہ کو پہلے سے معلوم تھا۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ یہ کہ اللہ نے سب کچھ لکھوا دیا۔ تو تقدیر کا دوسرا مرتبہ کیا ہوا؟ کتابت۔ کیا ہے جی؟ تقدیر پہ جب آپ کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ اللہ کو ہر چیز پہلے سے معلوم ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرا اس بات پہ بھی ایمان ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے لوح محفوظ میں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز پہلے سے اللہ کے ہاں تحریر شدہ ہے، لکھی ہوئی ہے، اور اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کا تیسرا مرتبہ مشیت، نام لیں ذرا، مشیت، ارادہ، یعنی کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کی مشیت کے بغیر ہو رہا ہو۔ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں کئی کام ایسے ہو جاتے ہیں جو میں نہیں چاہتا پھر بھی ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا تہجد کی نماز پڑھے لیکن وہ نہیں پڑھتا، میری مشیت اس کے اوپر نہیں چلتی، لیکن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، نیکی ہو رہی ہے یا گناہ ہو رہا ہے، وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اگرچہ اللہ گناہوں پہ راضی نہیں ہے،
اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں ان گناہوں پہ راضی نہیں ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کوئی گناہ کروں، آپ کوئی گناہ کریں اور اس میں اللہ کی مشیت اور اجازت نہ ہو۔ آپ کے ملک میں چیف آف دا آرمی سٹاف ایسے کام کر جاتے ہیں جو حکومت نہیں چاہتی، وزیر اعظم صاحب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، دھیان سے، مشیت بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ کا اعلان ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہاری مشیت میری مشیت کے تابع ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میری اجازت نہ ہو اور تم کوئی کام کر لو۔ ابلیس گمراہی پھیلا رہا ہے تو اللہ کی اجازت ہے، اللہ کی اس میں رضا نہیں ہے، لیکن اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی اجازت ہے۔ اور تقدیر کا چوتھا مرتبہ کیا ہے جی؟ خلق، نام لے ذرا، پیدا کرنا، پیدا کرنا۔ دنیا میں جو بھی آیا وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جو چیز بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے، حتیٰ کہ میرے اعمال، میری یہ گفتگو، میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ لیکن آپ میں سے بھی کئی لوگ ابھی پریشان ہو چکے ہوں گے، آپ میں سے کئی لوگ ابھی پریشان ہو چکے ہوں گے درست عقیدہ سننے کے بعد، کہتے ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ یہ باتیں ذہنوں میں آتی ہیں نا، تو یہی باتیں بصرہ والوں کے ذہن میں آئیں تو انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کو پہلے سے معلوم، اللہ نے لکھ دیا، اللہ کی مشیت، اللہ خالق، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے یہ کیوں پوچھے گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے، اس لیے کیا کرو، تقدیر کا انکار کر دو تاکہ کوئی اعتراض ہی باقی نہ رہے۔ ہاں جی، اب آپ کی کیا رائے ہے جی؟ اللہ رب العزت نے ہر چیز پہلے سے لکھ دی ہے، لیکن اللہ نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہو پھر کہا ہو کہ تجھے ایسے کرنا پڑے گا۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کلاس کا ٹیچر پہلے سے پیشین گوئی کر دیتا ہے کہ کلاس کے یہ 3 بچے فیل ہوں گے، یہ اس کا علم ہے، کس کا؟ ٹیچر کا۔ اس نے پورا سال پڑھایا ہے، اس نے ٹیسٹ لیے ہیں، وہ سوال و جواب کرتا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ 3 لڑکے فیل ہوں گے، اور وہ واقعی فیل ہو گئے، تو کیا وہ احتجاج کر سکتے ہیں کہ ٹیچر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا؟ نہیں، احتجاج نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھ لیا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا ہم کیا کریں گے۔ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اور اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بصرہ والوں نے کیا کہا کہ تقدیر کا انکار کر دو۔ یہ رپورٹ پہنچی کہ صحابی کے پاس، عبداللہ بن عمر کے پاس، تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تھا؟ سنیے ذرا عقیدے کی اہمیت، سنیے عقیدے کی اہمیت۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اس آدمی سے، اذا لقیت اولئک فاخبرہم اننی بریء منہم وہم براء منی، جب ان لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو بصرے میں جا کے ان کو بتا دینا عبداللہ بن عمر کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں جی، مسلمان کا مسلمان سے تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں تعلق، کیونکہ تمہارا عقیدہ اور ہو گیا، میرا عقیدہ اور ہو گیا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مزید کہا، سن لیجئے مزید کیا کہا عبداللہ بن عمر نے عقیدے کی اہمیت، کہا ان کو بتا دینا کہ اگر تم میں سے کوئی
احد پہاڑ کے برابر گولڈ سونا اللہ کی راہ میں دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس ذات کی قسم جس کی میں قسم اٹھایا کرتا ہوں، اگر تمہیں اس حالت میں موت آ گئی، اللہ تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدے میں صرف ایک تقدیر کا انکار کیا ہے۔ کس کا انکار کیا ہے؟ تقدیر کا۔ اور عبداللہ بن عمر نے کہہ دیا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ قادیانی اور ہم بھائی بھائی، کفر و شرک کرنے والے اور ہم بھائی بھائی۔ عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں سے کہہ دیا جو تقدیر کا انکار کرنے والے تھے کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں اشکال باقی نہ رہ جائے۔ اللہ نے تقدیر میں کیا لکھا ہے جی؟ نیکی بدی لکھی ہے کہ ہر چیز لکھی ہے؟ کیوں جی؟ اچھا، جب نماز کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی مولوی صاحب تقدیر میں لکھا ہوگا تو نماز پڑھ لیں گے۔ گناہ کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میرا کیا قصور ہے؟ لیکن تقدیر میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ آپ صبح اپنے 3 سال کے بچے کو سردی کے موسم میں اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ پڑھے گا لکھے گا تو کیا بنے گا جی؟ پڑھے گا لکھے گا بنے گا نواب۔ تو بھائی آپ نہ پڑھائیں، کیوں کوششیں کر رہے ہیں؟ تقدیر میں لکھا ہوگا تو نواب بن جائے گا۔ وہاں پہ کہتے ہیں نہیں، محنت کرنی پڑے گی، کاروبار کے لیے، مزدوری کے لیے، آفس کے لیے آپ روزانہ محنت کرتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں، وہاں تقدیر کا بہانہ نہیں کرتے۔ نیکیوں کی باری آتی ہے تقدیر کا بہانہ کرتے ہیں۔ یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں سے جان لیں عقیدہ سیکھنے کی اہمیت، کہ یہ عقیدے کی بنیادی باتیں تھیں، لیکن وہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ جبکہ عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ تو کہنا چاہتا ہوں جس مسجد میں عقیدے کا درس ہو اس میں ذوق و شوق سے شریک ہوا کریں، خود بھی حاضر ہوں، بچوں کو لے کر آئیں، فیملی کو لے کر آئیں، بچیوں کو لے کر آئیں۔ آپ کے بچے کے عقیدے کو موجودہ زمانے میں بہت سے خطرات لاحق ہیں۔ کہیں قادیانیوں کا فتنہ ہے، کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں معجزات کے انکار کا فتنہ ہے، کہیں شکوک و شبہات کا فتنہ ہے، کہیں الہاد کا فتنہ ہے، اللہ کے وجود کے انکار کا فتنہ ہے۔ فتنے ہی فتنے ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، عقیدہ سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی عقیدہ سکھائیں۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول ابن جدعان، بیٹا کس کا نام لیا میں نے؟ ابن جدعان، جیم کے ساتھ۔ ابن جدعان زمانہ کفر میں تھا، بہت خرچ کیا کرتا تھا، مسکینوں کو کھانے کھلایا کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا، صلہ رحمی کا اہتمام کرتا تھا۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کیا اسے ان اعمال کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ آپ نے کہا لا، بالکل یہ کام اس کے نام اعمال میں، نیکیوں کے نام اعمال میں درج نہیں ہوں گے، اسے فائدہ نہیں دے سکیں گے، اسے جہنم سے نہیں بچا سکیں گے، اس کے جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دن بھی اس کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلے کہ اے میرے رب مجھے بخش دینا، قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں تھا، آخرت پہ ایمان نہیں تھا۔ آج
جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا اسکول کالج، وہ بیٹھے بیٹھے کئی چیزوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں مانتا جی، میں نہیں مانتا. یار تو نہیں مانتا، ہمارا نقصان نہیں کر رہا، اپنا نقصان کر رہا ہے. تجھے پڑھانے لکھانے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ تو ایمان میں آگے بڑھنے کی بجائے کمزور ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ تیرا ایمان بڑھتا، تیرے ایمان میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. آپ جانتے ہوں گے کہ پاک و ہند میں انگریزی تعلیم کو سب سے پہلے رواج دینے والے کون تھے؟ بولیے. سر سید احمد خان. اور یہ سب سے زیادہ معجزات کے منکر تھے، جن کو آپ ہیرو مانتے ہیں، جن کو آپ آئیڈیل مانتے ہیں، معجزات کے منکر. قرآن و حدیث میں آنے والی بہت سی چیزوں کا انکار، انگریزی کی وجہ سے، انگریزوں کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار. انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے ذہن میں کیا آیا کہ جس جس چیز پہ انگریز اعتراض کرتے ہیں اس کا انکار کر دو. تو جی یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، عقیدہ سیکھنا نہایت ضروری ہے، ورنہ آپ کے نیک اعمال جتنے بھی ہوں روز قیامت جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیے ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا، ان کی خدمات کتنی زیادہ ہیں، کتنا دفاع کیا ہمارے نبی علیہ السلام کا، کس قدر ساتھ دیا ہے ہمارے نبی کا. لیکن جب فوت ہونے لگے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. چچا جی کلمہ پڑھیں تاکہ میں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں. اس سے پتہ چلا کہ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو کسی کی شفاعت بھی کام نہیں آتی. عبداللہ بن ابی کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. امام الانبیاء نے نماز جنازہ ادا کی ہے، کفن کے لیے اپنی قمیص پیش کی ہے، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. ایسے آدمی کی آئندہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، دعا کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. یا اللہ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. کیا ٹھیک نہیں ہے؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. عقیدے کی اہمیت. اور میرے بھائیوں، آج صحابہ کرام کے تعلق سے جو کئی ایسے لوگوں میں مسائل پیدا ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، تو یہ کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ عقیدہ نہ سیکھنے کی وجہ سے. اس کے پیچھے بھی عقیدہ نہ سیکھنا ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ تو بڑا صاف ستھرا تھا. امام طحاوی نے کیا کہا تھا؟ امام طحاوی نے لکھا ہے ہم سب سنیوں کا عقیدہ کیا ہے، سب اہل حدیثوں کا عقیدہ کیا ہے، ہم سب کی نمائندگی کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ لکھتے ہوئے، تحریر کرتے ہوئے کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ کرام کے اعتبار سے کہ ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. کتنے صحابہ کرام سے؟ امیر معاویہ سے بھی، اور امیر معاویہ سے بھی، جی ہاں تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. ولا نفرط فی حب احد منہم، اور محبت میں مبالغے کے قائل نہیں ہیں، غلو کے قائل نہیں ہیں. جناب علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کو ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں کہیں گے، حاجت روا نہیں کہیں گے. جناب ابو بکر سے محبت کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کے دین اسلام کے پیغمبر پہ احسانات ہیں، لیکن انہیں بھی مشکل کشا نہیں کہیں گے، حاجت روا نہیں کہیں گے، صحابہ کرام کی محبت میں مبالغہ نہیں کریں گے.
ولا نتبرأ من احد منہم، اور کسی صحابی پہ تبرہ نہیں کریں گے، کسی صحابی سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کریں گے، ہر صحابی سے محبت کا اظہار کریں گے، وہ مغیرہ بن شعبہ ہوں یا امیر معاویہ ہوں، وہ جناب علی ہوں یا جناب ابو بکر ہوں، وہ عائشہ ہوں یا حفصہ ہوں، رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا۔ یہ ہے عقیدہ صحابہ کرام کے اعتبار سے۔ اس کے بعد امام طحاوی کہتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھیں گے، جو صحابہ سے عداوت رکھے ہم اس سے عداوت رکھیں گے، جو صحابہ سے دشمنی رکھے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں جی، بیٹی کا رشتہ ڈاکٹر کے ساتھ کر لیتے ہیں، عقیدہ جیسا بھی ہو، چاہے صحابہ کرام کا دشمن ہو، کوٹھی تو ہے نا، اور گاڑیاں تو ہیں نا، تنخواہ تو اچھی ہے۔ امام طحاوی کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو ان سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھیں گے، جو ان سے عداوت رکھے ہم اس سے عداوت رکھیں گے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ کرام کا تذکرہ غیر مناسب انداز سے کرے ہم اس سے بھی بغض رکھیں گے، جو اشارے کنائے میں صحابہ کرام پہ طنز کرے، جو اشارے کنائے میں ان کی توہین کرے ہم اس سے بھی بغض رکھیں گے۔ اس کے بعد امام طحاوی کہتے ہیں کہ حبہم دین و ایمان و احسان۔ میرے بھائی دھیان سے سنیے گا، یہ الفاظ بڑے عظیم الفاظ ہیں۔ امام طحاوی ہمارا عقیدہ ہمیں بتا رہے ہیں، کہتے ہیں صحابہ کرام سے محبت ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض و عداوت کفر و نفاق و طغیان۔ صحابہ کرام سے بغض و عداوت کفر ہے، منافقت ہے، سرکشی ہے، نصوص سے بغاوت کا اعلان ہے۔ تو میرے بھائیو، جس کو یہ عقیدہ معلوم ہوگا، کیا وہ کبھی جناب امیر معاویہ یا کسی اور صحابی پہ بغض کے انداز میں تنقید کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، عقیدے کی اہمیت ہر میدان میں بہت زیادہ ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے، انبیاء کرام کے تعلق سے۔ اب انبیاء کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے۔ جو یہ عقیدہ نہیں سیکھے گا وہ قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھے گا، وہ کہے گا چلو بھئی انسان تو ہے نا جی، برابر کے انسان ہیں جی، برابر کے شہری ہیں، لیکن جب آپ احادیث کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد اسے ترک کر دے وہ مرتد ہے۔ اس کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھا جائے گا۔ ہاں، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم ذاتی طور پہ کسی ایسے شخص پہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن دل میں نفرت رہے گی، دل میں بغض رہے گا، اور اس بغض پہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اہل بیت کی طرف آ جائیں۔ اہل بیت کے لحاظ سے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اہل بیت میں سے جو صحابی ہیں ان سے ہمیں محبت ہے 3 وجہ سے۔ کتنی وجہ سے؟ نمبر 1 اس لیے کہ مسلمان ہیں، نمبر 2 اس لیے کہ صحابی ہیں، نمبر 3 اس لیے کہ اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اہل بیت میں سے صحابہ کرام میں سے نہیں ہے، بعد میں آیا ہے لیکن توحید کے اوپر ہے، اس سے محبت رکھیں گے کتنے اسباب کی وجہ سے؟ 2، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری۔ لیکن کوئی ہو اہل بیت میں سے کفر و شرک کرنے والا ہو، قبروں کا پجاری ہو، قبر والوں کو مشکل کشا مانتا ہو، حاجت روا مانتا ہو، غوث اعظم مانتا ہو، اس کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی احترام نہیں ہے، جیسے صحابہ کرام کے دلوں میں ابو لہب کے لیے کوئی احترام نہیں تھا۔
ورنہ ابو لہب آپ کا کیا لگتا تھا؟ چچا تھا۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، عقیدہ سیکھیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، عقیدہ سیکھیے اپنی بیگم، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ عقیدہ سیکھیے، اس لیے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عقیدہ سیکھیے اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کریں گے جب آپ نے عقیدہ نہیں سیکھا؟ آپ نیکی کا حکم کیسے دیں گے، برائی سے کیسے روکیں گے جب آپ نے عقیدہ نہیں سیکھا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں سب سے بڑا جرم شرک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں شرک میں انسان کیسے داخل ہو جاتا ہے، کون کون سے الفاظ شرکیہ ہیں، کون کون سے اعمال شرکیہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مسجد میں ان قریب ڈاکٹر اسماعیل امین صاحب عقیدے کا دورہ شروع کروانے والے ہیں۔ آپ سب جو مسجد کے قریب رہتے ہیں اس دورے میں شریک ہوں، اور جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کے دائیں بائیں بھی کوئی نہ کوئی عالم دین، کوئی نہ کوئی عقیدے کی کتاب سکھا رہے ہوں گے۔ طالب علم بن کر سیکھنے کے لیے آپ ان دروس میں بیٹھیں، کیونکہ کئی لوگ بیٹھتے ہیں درس میں مولوی صاحب کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہمارے حدیثوں میں یہ بھی مسئلہ ہے نا، کئی لوگ درس میں آتے ہیں کس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ مولوی صاحب کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے علامہ ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، آپ یا میں، ابھی ہم علم میں کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ابھی ابتدائی طالب علم ہیں، ابھی ہم نے سیکھا کیا ہے، ابھی ہم نے پڑھا کیا ہے، ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو عقیدے کے دروس میں حصہ لیا کریں تاکہ روز قیامت آپ کی نجات کا سبب یہ عقیدہ بن جائے، یہ دروس بن جائیں۔ یہ آخر میں سوال آیا ہے مرزا جہلمی کو سننے والے اور ماننے والوں کے بارے میں۔ کیوں جی؟ مرزا صاحب کو سننا کیسا ہے جی؟ جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں جو صحابہ کرام کی محبت ہے وہ نکل جائے اور اس کے دل میں صحابہ کرام کی دشمنی پیدا ہو جائے تو بڑے شوق سے مرزا جہلمی صاحب کے درس سنیں۔ اس معاملے میں وہ ماسٹر ہیں، اس معاملے میں ماہر ہیں۔ کس معاملے میں ماہر ہیں؟ علی مرزا کی بات ہو رہی ہے بھائی، وہ ماہر ہیں دلوں سے صحابہ کرام کی محبت نکالنے میں، وہ ماہر ہیں دلوں میں صحابہ کرام کی دشمنی بٹھانے میں۔ آپ ان کو جنہوں نے کبھی نہیں سنا وہ آج سے سننا نہ شروع کر دیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ یہ جس آدمی کا نام آیا تھا اس کو دیکھیں اب یہ کیسا ہے۔ یہ دیکھتے دیکھتے وہ آدمی بڑا چرب زبان ہے، انتہائی درجے کا بدتمیز انسان ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ جو صحابہ کرام کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ آج کے علماء کو کیسے معاف کر دے گا؟ تو جو اس انسان کو سنے گا اس کے دل سے صحابہ کرام کی محبت نکل جائے گی اور وہ روز بروز اس معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے اس کی پہنچ تھی امیر معاویہ تک، مغیرہ بن شعبہ تک، بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام تک، اب اس کی پہنچ ابو بکر صدیق تک جا رہی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ اپنا وار کیسے کرتا ہے، حملہ کیسے کرتا ہے۔ ذرا ایک مثال سنیے گا، ایک مثال۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدے میں گئے تو آپ پہ کیا پھینکا گیا تھا؟ غلاظت پھینک دی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ بخاری شریف پڑھنے والے کدھر گئے؟ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟
عبداللہ بن مسعود یہ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ غلاظت آپ پہ پھینک دی گئی, آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور وہ غلاظت پھینکنے والے وہ ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں وہ غلاظت آپ سے اتارتا. جناب فاطمہ کو اطلاع ملی, چھوٹی سی بچی تھی, وہ تشریف لائیں اور اپنے باپ اور ہمارے نبی کے پاک جسم سے اس غلاظت کو اتارا اور ان ظالموں کو برا بلا کہا, انہیں للکارا. یہ ہے واقعہ. اب علی مرزا کے بارے میں سنیں. کہتا ہے فاطمہ نے اتاری غلاظت, ابو بکر نے نہیں اتاری. یہ انداز ہوتا ہے آپ کے دل میں نفرت ڈالنے کا. حالانکہ اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ ابو بکر وہاں موجود تھے یا دیکھ رہے تھے. اگر ابو بکر صدیق وہاں پہ موجود ہوتے پھر آپ کہتے جی ابو بکر نے نہیں اتاری. جب ابو بکر کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو یہ ظالم اس انداز سے حملے کرتا ہے. اس کا طریقہ واردات دیکھ لیا آپ نے. حالانکہ ابو بکر صدیق وہ بہادر ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے مکہ میں ہی, ایک آدمی نے عقبہ نے غالباً آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو للکارنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے. ہجرت کے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ کس نے دیا؟ حالانکہ یہ موت کا سفر تھا, اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والا سفر تھا, لیکن جناب صدیق نے اس سفر میں نبی علیہ السلام کا ساتھی بننا قبول کیا. آپ سے درخواست کی الصحبت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس سفر میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں, آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اور جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر تم میرے ساتھ ہوگے, خوشی میں ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا تھا. حالانکہ سفر موت کا سفر تھا, اقتدار کا سفر نہیں تھا, کرسی کا سفر نہیں تھا. وہ سفر تھا جس سفر میں دشمنوں نے کہا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کا سر لے کر آئے گا اسے ایک سر کے بدلے میں 100 اونٹ ملیں گے. اس سفر میں اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والا ابو بکر تھا یا ابو بکر کا خاندان تھا. غار ثور میں رہے ہیں, 3 دن رہے ہیں, آپ کے ساتھ وہاں پہ ابو بکر صدیق تھے. غار میں خفیہ طور پہ بکریوں کا دودھ پہنچانے والے ابو بکر کے غلام تھے. غار میں خفیہ طور پہ مکہ والوں کے بارے میں رپورٹ پہنچانے والے ابو بکر کے بیٹے تھے, اور جو کھانا گھر سے آ رہا تھا اسے تیار کرنے والیاں ابو بکر کی 2 بیٹیاں اسما اور عائشہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو میرے بھائیوں فتنے ہی فتنے ہیں. عقیدہ سیکھیں, ان علماء کرام کے دروس میں شریک ہوں جو کتاب و سنت کے مطابق درس دیتے ہیں, جن کے دروس میں بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو شکوک و شبہات سے, الہاد سے, قادیانیت سے, صحابہ کرام کی توہین کے فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں استقامت دے. اللہ تعالی جب ہمیں موت دے تو درست اور صحیح عقیدے پہ دے, اور اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعات سے اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے. ہمارے اولاد کے ایمان اور ان کی توحید اور عقیدے کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. یا اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما, اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کو صحت و عافیت دے, اور ان کے جو ساتھی اور متعاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے. ہمارے انکل اور امیر مقید میر حدیث راولپنڈی مولانا احسن فروقی صاحب تشریف لا چکے ہیں, ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راولپنڈی میں اللہ تعالیٰ مساجد کا اور دین کا کام لے, اور ان کے باقی ساتھیوں سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے. ہمارے جامعہ سلفیہ کے مشائخ شیخ وقاص صاحب اور طالب علم یہاں پہ موجود ہیں, ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے
توحید و سنت کا کام لے، اللہ تعالیٰ ان سے شرک و بدعات کے فتنوں کے خاتمے کا کام لے، اللہ تعالیٰ انہیں نور بنائے جن کے ذریعے راولپنڈی اسلام آباد میں بہت سے لوگ ہدایت پائیں اور ہم سب کی نجات کا سبب بنے۔ جنہوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کی یہ محنتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔